السلام علیکم۔ سلطان نور الدین زنگی کا حکم سنتے ہی دربار کے محافظ سپاہی آگے بڑھے اور قاضی ابن مرقوم کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ حقیقی مجرم بے نقاب ہو چکے تھے۔ صلاح الدین ہمارے قریب آؤ۔ ابن مرقوم کے جاتے ہی سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین سے مخاطب ہوئے۔ بخار کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ صلاح الدین لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے سلطان عادل نور الدین زنگی کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو شدید اذیت پہنچی۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین رو پڑا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کھڑے ہو کر صلاح الدین کو گلے لگایا اور بآواز بلند کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہمارے اعتبار کو برقرار رکھا۔ ابھی سلطان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ یوسف صلاح الدین لڑکھڑا کر تخت پر گر پڑا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کو احساس ہوا کہ صلاح الدین کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ماہر جاسوسوں نے چند گھنٹوں میں امیر ابن مرقوم اور شاریہ کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھیں۔ شاریہ ایک ترکی نژاد لڑکی تھی جس کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ ایک جنگ میں امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ دونوں کا تعلق ثابت ہو چکا تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کر کے مزید پوچھ گچھ کی۔ شاریہ نے رو رو کر بتایا کہ امیر ابن مرقوم اس پر بے پناہ تشدد کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنی جان بچانے کی خاطر صلاح الدین پر تہمت درازی پر مجبور ہو گئی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کی کنیز خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ شاریہ کی پشت پر کوڑوں کے بے شمار نشانات ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے قاضی ابن ارسون سے مشورہ کیا کہ بہتان درازی کے جرم میں شاریہ کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ قاضی ابن ارسون نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہے تو وہ حالت اضطرار میں مردار بھی کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کنیز کو بھی اپنی ہلاکت کا اندیشہ تھا، اسی باعث وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر ملک و شام کی طویل و عریض میدان میں ہزاروں انسان جمع ہو گئے۔ یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا تھا تاکہ اہل ایمان اپنی آنکھوں سے ایک بہتان دراز کو دی جانے والی سزا کا منظر دیکھ سکیں۔ پھر امیر ابن مرقوم کو اس میدان میں لایا گیا کہ بھاری زنجیروں کے بوجھ سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، ندامت سے سر جھکا ہوا تھا اور ذلت و رسوائی کے احساس سے سرخ و سفید چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ پھر شرعی حکم کے مطابق امیر ابن مرقوم کو 80 کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر شام کے باشندوں کو یقین آ گیا کہ کوئی مجرم سلطان عادل کی دسترس سے دور نہیں، خواہ وہ کوئی بااثر امیر ہی کیوں نہ ہو۔ جب امیر ابن مرقوم زخموں کی سوزش سے کراہ رہا تھا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے قریب پہنچے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، یہ شریعت کی سزا تھی جو مکمل ہو گئی، مگر ابھی تیری دوسری سزا باقی ہے۔ پھر جب امیر ابن مرقوم کے زخم بھر گئے تو اسے ایک گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ہرکارے ساتھ ساتھ تھے۔ جب یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہوئی تو سلطانی نقیب اہل شہر کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اپنی فرضی منصبی سے کوتاہی برتی اور سلطان عادل کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرقوم کی ساری جاگیریں ضبط کر لیں اور اسے امارات کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اب وہ ملک شام کا ایک غریب اور لعنت زدہ شخص تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرقوم کے ضبط شدہ جاگیریں صلاح الدین کو دینی چاہییں، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جاگیروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں ہمیشہ سلطان عادل کا ممنون کرم رہوں گا کہ آپ ہی کی التفات خاص کے باعث مجھے پہچانا گیا اور یہ عزت و توقیر حاصل ہوئی۔ صلاح الدین کے لہجے سے احترام بھی جھلک رہا تھا اور وقار بھی۔ اگر سلطان عادل مجھے مجبور کریں گے تو میں ظاہری طور پر اس انعام کو قبول کر لوں گا، لیکن زندگی بھر میرا دل ایک عجیب اضطراب و خلش کا شکار رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کسی قدر حیرت سے صلاح الدین کی طرف دیکھا اور انتہائی نرم لہجے میں کہا، اپنی بات کی وضاحت کرو صلاح الدین۔ یوسف صلاح الدین نے مؤدب لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، سلطان عادل مجھے یہ احسان چین سے بیٹھنے نہیں دے گا کہ جیسے میں غاصب ہوں۔ میں نے امیر ابن مرقوم کی جاگیروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ صلاح الدین کا جواب سن کر سلطان نور الدین زنگی کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا اور کہنے لگے، تم غاصب تو اس وقت کہلاتے جب اس میں تمہارے ذاتی کوششوں کا دخل ہوتا۔ صلاح الدین نے نئے انداز سے اپنے انکار کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا، اگر غاصب نہیں تو پھر ایک سودخور سمجھا جاؤں گا۔ ان جاگیروں کے حصول میں میری کسی ذاتی کوشش یا کارکردگی کا دخل نہیں ہے۔ میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ سلطان عادل نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ یوسف صلاح الدین کا جواب سن کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر گہری مسرت کا رنگ ابھر آیا۔ پھر حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف صلاح الدین کے خد و خال بہت غور سے دیکھ لو،
اہل وفا کے چہرے ایسے ہوتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے ان الفاظ سے یوسف صلاح الدین اور ان کے خاندان کا مرتبہ اور بلند ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرے امراء کے دل میں بھی حسد کے جذبات کروٹیں لینے لگے۔ بعض جہاں دیدہ اور قیافہ شناس امیروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان کا مصائب خاص ہونا اس نوجوان کی حقیقی منزل نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام کچھ اور ہی ہے۔ ترکی نژاد کنیز شاریہ کو بھی صلاح الدین نے دل سے معاف کر دیا تھا اور سلطان نور الدین زنگی سے سفارش کر کے سلطانی حرم سرا کی کنیزوں میں شامل کرا دیا تھا۔ شاریہ کو پہلے سے ہی صلاح الدین سے محبت تھی، مگر جب اس نے ایک نوجوان کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عظیم الشان مظاہرہ دیکھا تو وہ وارفتہ ہو گئی اور ایک دن شدید اضطراب کی حالت میں صلاح الدین کے گھر پہنچ گئی اور اہل خانہ کے سامنے رو رو کر یوسف صلاح الدین سے معافی مانگنے لگی۔ نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے بھی ایک بے سہارا لڑکی سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر شاریہ نے نجم الدین ایوب سے عاجزانہ درخواست کرتے ہوئے کہا، مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں کبھی کبھی آپ کے گھر حاضر ہو جایا کروں، مجھے آپ بزرگوں کی شکل میں اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں۔ نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ شاریہ کو یوسف صلاح الدین کو دیکھنے کا یہی ایک بہانہ تھا۔ شاریہ کو جب بھی فرصت ملتی وہ نجم الدین ایوب کے یہاں پہنچ جاتی۔ پھر اسے ایک دن یوسف صلاح الدین تنہائی میں مل گیا۔ یہی وہ ساعتیں تھیں جب شاریہ نے صلاح الدین کے سامنے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ صلاح الدین، تم ایک سپہ سالار کے بیٹے اور سلطان عادل کے مصائب خاص ہو۔ شاریہ کے لہجے میں سوز عشق اور دل کا درد شامل تھا۔ میں ایک ادنا کنیز سہی مگر تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، ایسی محبت کہ تمہاری والدہ کے بعد شاید ہی دنیا کی کوئی عورت اس کا دعویٰ کر سکے۔ یوسف صلاح الدین خاموشی سے شاریہ کی بے انتہا جذباتی گفتگو سن رہا تھا۔ پھر شاریہ مزید کہنے لگی، میں اپنی محبت کا جواب محبت سے نہیں چاہتی۔ یکایک شاریہ کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی۔ بس تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، زبانی وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ صلاح الدین نے چونک کر کہا۔ شاریہ نے کہا، یہی کہ تم مجھے یاد رکھو گے مگر برے نام سے نہیں۔ شاریہ روتے روتے التجا کر رہی تھی۔ یوسف صلاح الدین نے نرم لہجے میں کہا تاکہ اس لڑکی کے دل سے جرم کا احساس مٹ جائے، اور پھر کہنے لگے، میں نے اس واقعے کو فراموش کر دیا ہے شاریہ، یہ تمہاری عظمت ہے یوسف صلاح الدین کہ تم نے اس واقعے کو بلا دیا ہے، مگر وعدہ کرو کہ تم مجھے فراموش نہیں کرو گے۔ شاریہ کے دل کی گہرائیوں میں چھپا حرف آرزو اس کے دلکش ہونٹوں پر آ کر مچل گیا تھا۔ جب تم بڑے انسان بن جاؤ گے اور لوگ تمہاری قربت کو ترسیں گے تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کر دینا۔ اپنے محافظ سپاہیوں کے نام فرمان جاری کر دینا کہ جب شاریہ نام کی کوئی مجنون عورت تم سے ملنے آئے تو اسے نہ روکا جائے۔ شاریہ کے جذبات کی وارفتگی دیکھ کر صلاح الدین کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گیا۔ پھر جب حیرت و سکوت کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو وہ مسکراتے ہوئے شاریہ سے مخاطب ہوا، تمہیں کیسے معلوم کہ میں بڑا انسان بنوں گا؟ شاریہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک دن تم بڑے مرتبے پر پہنچو گے۔ یوسف صلاح الدین نے شاریہ کی گفتگو کو ایک جذباتی عمل سے تعبیر کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اگر میری زندگی میں وہ دن آ گیا تو تم کسی رکاوٹ کے بغیر مجھ تک پہنچ سکو گی۔ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایسی اطمینان کی لہر دوڑ گئی جیسے اسے زمانے بھر کی دولت حاصل ہو گئی ہو۔ تہمت درازی کے اس واقعے کے بعد صلاح الدین کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا تھا اور سلطان نور الدین زنگی اس پر پہلے سے زیادہ مہربان نظر آنے لگے تھے۔ یہ ایک دنیاوی کلیہ ہے کہ جب کسی انسان کو عزت و دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کے قریبی دوست اور عزیزدار بھی دشمنوں یا حاسدوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، غیروں کا تو ذکر ہی کیا۔ دربار سلطانی میں نو عمر یوسف صلاح الدین کی غیر معمولی مقبولیت نے بعض ان عمراء کو بھی حسد میں مبتلا کر دیا تھا جو بہت زیادہ روشن خیال اور اعلیٰ ظرف تصور کیے جاتے تھے۔ معزول ابن مرقوم ویسے ہی صلاح الدین سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے ان امیروں کو بھی ورگلانا شروع کیا جس سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ امیر ابن مرقوم ایک خفیہ نشست میں صلاح الدین کے خلاف زہر اگل رہا تھا اور کہہ رہا تھا، وہ دن دور نہیں جب ایک پست خاندان سے تعلق رکھنے والا کرد ہم اعلیٰ منصب عربوں پر حکومت کرے گا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کے 3 بڑے عمراء راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کاف موجود تھے۔ امیر ابن مرقوم کے لہجے سے نجم الدین ایوب اور اس کے خاندان کے لیے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا اور پھر کہنے لگا، میں تو راندہ درگاہ ہو چکا، مگر آپ حضرات کو سلطان عادل کی قربت حاصل ہے۔ سلطان عادل کو سمجھائیں کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو پر زیادہ اعتبار نہ کریں۔ وہ اپنے عہدہ منصب اور اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی وقت بھی سلطان معظم کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ میں نے اس خاندان کا زور توڑنے کے لیے ایک کوشش کی تھی مگر افسوس تقدیر نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب اپنے مرقوم کی منطقی گفتگو سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آج میں سلطان عادل کی نظروں سے گر گیا ہوں
مگر پرانا خدمتگار ہوں، اس لیے حق نمک ادا کر رہا ہوں۔ امیر ابن مرقوم کے چہرے سے اداسی جھلکنے لگی تھی اور وہ فتنہ گر ایک عجیب چال چل رہا تھا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ بھی دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں، صرف سلطان عادل کے اقتدار کو خطرہ نہیں، تمہاری کرسیاں بھی آنے والی طوفان کی زد میں ہیں۔ تینوں امراء ابن مرقوم کے فریب میں آ گئے تھے۔ امیر راشد بن عبداللہ نے ابن مرقوم سے پوچھا، آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم خود بھی اس خاندان کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خائف ہیں۔ ابن مرقوم نے بڑی عیاری سے لب کشائی کی اور کہنے لگا، اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے، سلطان عادل کو مشورہ دیں کہ بیک وقت دو بھائیوں کے ہاتھ میں فوجوں کی کمان نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اسد الدین شیرکو کو سالاری کے عہدے سے ہٹا کر چار دیواری تک محدود کر دیا جائے تاکہ وہ سلطان عادل کی خدمت میں صرف سلام پیش کرتا رہے۔ اسد الدین کے ہاتھ میں تلوار کا رہنا انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ کہہ کر ابن مرقوم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور تینوں امراء کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ ابن مرقوم کے دلائل اور چرب زبانی نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ عمیر بن ورمان نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، اسد الدین شیرکو بہت جنگجو انسان ہے، ہر وقت قہر و غضب کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ ابن مرقوم نے لوہا گرم پا کر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ اسد الدین شیرکو جنگجو ہی نہیں، ایک شاطر انسان بھی ہے، اپنے بڑے بھائی نجم الدین سے کہیں زیادہ خطرناک بھی ہے۔ اسے سالاری کے منصب سے ہٹانے کے بعد کسی موقع پر نجم الدین ایوب کے ہاتھ سے بھی تلوار لے کر اسے دربار میں بٹھا دیا جائے، اس طرح زنگی خاندان کا اقتدار بھی محفوظ ہو جائے گا اور آپ حضرات کی کرسیاں بھی۔ پھر تینوں امراء ابن مرقوم سے وعدہ کر کے اٹھے کہ وہ ان قریب اس خاندان سے نجات حاصل کر لیں گے۔ پھر وہ دن ابن مرقوم کی زندگی کا یادگار دن تھا جب پورے ملک شام میں یوسف صلاح الدین کی موت کی خبر عام ہو چکی تھی۔ ابن مرقوم خوشی سے پاگل ہو کر گلی کوچوں میں چیختا پھر رہا تھا، لوگوں سنو، قدرت نے میرے ساتھ انصاف کر دیا، نجم الدین نے اپنے اختیارات استعمال کر کے مجھے سلطان عادل کے ہاتھوں معزول کرا دیا تھا، مگر حقیقی عادل تو اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی عدالت میں کسی کی سفارش نہیں چلتی، اس نے میری ذلت اور رسوائی کا انتقام لے لیا اور نجم الدین ایوب کا بیٹا صلاح الدین مر گیا۔ ابن مرقوم کی وحشیانہ چیخیں سن کر بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، ان کے چہروں سے افسوس کا اظہار ہو رہا تھا، اور جو لوگ تہمت درازی کے واقعے سے باخبر تھے انہیں پاک باز اور جوان سال یوسف صلاح الدین کی ناگہانی موت کا بہت صدمہ تھا، اور وہ اسلامی رسم کے مطابق دل ہی دل میں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، اور نجم الدین کے گھرانے پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ صلاح الدین ان سے اتنی جلدی بچھڑ جائے گا۔ زبیدہ اپنے جانے والے بیٹے کو پکارتے پکارتے شدت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی توران شاہ اور ملک عادل روتے روتے نڈھال ہو گئے تھے۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے، اور وہ فولادی اعصاب رکھنے والے انسان بھی برسوں کے بیمار نظر آ رہے تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے ایک جاں گزار منظر دیکھا، سلطان نور الدین زنگی کے محل کی ایک کنیز پاگلوں کی طرح بھاگتی چلی جا رہی تھی، نہ اس کے سر پر چادر تھی، نہ چہرے پر حجاب۔ لوگ حیران تھے کہ اس خوبصورت لڑکی پر کیا افتاد پڑی ہے۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی اور ہیجانی انداز میں چیخ رہی تھی، لوگوں تم نے میرے صلاح الدین کو دیکھا ہے، وہ مجھ سے ملے بغیر کہاں چلا گیا ہے۔ یہ لڑکی اشاریہ تھی جو صلاح الدین کے مرنے کی خبر سن کر تقریباً اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی تھی۔ پھر وہ ایک ہی رفتار سے بھاگتی ہوئی نجم الدین ایوب کے گھر پہنچی، بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار سے بھرا ہوا چہرہ اور چڑھی ہوئی سانسیں۔ نجم الدین ایوب اسے ایک نظر میں نہیں پہچان سکا۔ تم کون ہو بیٹی؟ نجم الدین ایوب نے چند لمحوں کے لیے اپنا غم بھلا کر اس پریشان حال لڑکی سے سوال کیا۔ بابا میں شاریہ ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ نجم الدین کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بابا صلاح الدین مجھ سے ملے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے نجم الدین کے سینے پر سر رکھ دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ اس المناک واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو اپنے معتمد غلام امین کے ساتھ ایک خفیہ سرکاری کام سے شہر حما بھیجا تھا۔ پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے تو اچانک زلزلے نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں میں حما شہر کی زمین زیر و زبر ہو گئی۔